اگر انسان صحت کے ہوتے ہوئے عبادت سے غافل رہے تو بسا اوقات ایسے انسان پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا۔ ہر نیکی کی راہ میں کوئی نہ کوئی بیماری حائل ہو سکتی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا قبل ان تشغلوا، تو مراد یہ ہے نیک کاموں کے علاوہ ایسے مشاغل میں مبتلا ہو جاؤ جو تمہیں نیک کاموں سے غافل کر دیں، جن کی وجہ سے تمہارے نیک مواقع ہاتھ سے جاتے رہیں۔ اور تخشلوا میں ایک اور بھی تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی تقدیر مصیبتوں میں مبتلا فرما دے، ایسے گورکھ دھندوں میں تم پڑ جاؤ جو تمہارے لیے تکلیف کا موجب بنے، اور پھر نیک اعمال کی طرف لوٹنے کی تم میں صلاحیت ہی نہ رہے۔ تشغلوا میں مرضیں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک صحت مند انسان عبادت کا جیسا حق ادا کر سکتا ہے بیمار نہیں کر سکتا، لیکن اگر انسان صحت کے ہوتے ہوئے عبادت سے غافل رہے تو بسا اوقات ایسے انسان پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر عبادت کے لائق ہی نہیں رہتا۔ اور یہ مضمون بڑا وسیع ہے، ہر نیکی کی راہ میں کوئی نہ کوئی بیماری حائل ہو سکتی ہے۔ تو بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل ان تشغلوا کہہ کر احتمالی بیماریوں کا بھی ذکر فرما دیا، احتمالی حادثات کا بھی ذکر فرما دیا، اور کئی قسم کے گورکھ دھندے جو انسان کو گھیر لیتے ہیں، انسان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کا بھی ذکر فرما دیا، اور اس بنیادی فطرت انسانی کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ نیک ارادوں پر اپنے آپ کو تیار پاتا ہے، اس وقت وہ ارادہ اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وقت ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ جب ایک نیکی کی لہر دل میں دوڑی اسی سے پہلے عمل کر لیا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ آسان موقع ہے عمل کرنے کا، کیونکہ دل کی ہوائیں اور دل کے مزاج اس نیکی کو اختیار کرنے کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے مخالف نہیں چل رہے ہیں۔ یعنی بعض بدیاں چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کرو گے تو ممکن ہے تمہیں توفیق نہ ملے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسے وقت تم پر ضرور آئیں گے جب نیکی کی طبی تحریک دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس وقت تبتل اختیار کر لینا، ورنہ تشغلوا، ورنہ وہ بیماریاں جن سے ہم تمہیں بچ کر خدا کی طرف آنے کی ہدایت کر رہے ہیں وہ تمہیں گھیر لیں گی، تم ان میں مشغول ہو جاؤ گے، پھر تمہارا ان سے بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔